ادب کے تمام کرم فرماؤں کو نعیم سید کا آداب۔ یہ ہماری ایک ایسی محفل ہے، آج کل ہر طرف اظہار رائے کی آزادی کا ایک ہنگامہ ہے، تو یہ محفل ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کو اظہار رائے کی بھی آزادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار موضوع کی بھی آزادی ہے۔ لکھا کچھ بھی ہو، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور کرتا ہے، تو مکمل آزادی ہے۔ تو ہمارے جو ہے خالد صاحب نے اس دفعہ موضوع چنا اداس نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں چنا، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے آسان زبان میں۔ تو اداس مت ہوا کرو میں ایک حکم آتا ہے، اداس نہ ہو میں ایک التجا ہوتی ہے، تو میں التجا ہی کر سکتا ہوں۔ خیر، تو اب یہ تو خیر دیکھیں گے، معلوم کریں گے کہ کیا ہے۔ شاید جو ہے انہوں نے اکبر الہ آبادی کا شعر سنا تھا کہ 2 دن کی زندگی ہے، ڈرنے سے فائدہ کیا، کھا ڈبل روٹی کر کے لڑکی خوشی سے پھول جا۔ لیکن اس کا اثر شاید الٹا ہوا ہے۔ میں آج سب سے پہلے بلانا چاہتا ہوں ہمارے حسیب رانا صاحب کو، اس لیے کہ اداس مت ہوا کرو یا اداس مت ہو، تو اس کے لیے لطیفے ہونے چاہیے، قہقہے ہونے چاہیے، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ حسیب صاحب اس کے لیے مشہور ہیں، لیکن اس دفعہ تو تمہارے کہنے کا الٹا حساب ہوا۔ تم درد دل کو روتے تھے، درد جگر ہوا، وہ بندہ بھی شاعری کر کے آ گیا۔ حسیب صاحب آئیے، حسیب صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود لکھی ہے، خیال ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے خود لکھی ہے۔ تو حسیب رانا صاحب آج یہ واقعہ ہمیں اداس کر کے جائیں گے۔ اتنا بھی اداس نہیں کروں گا رانا صاحب، شروع کی اداس نہ کرو۔ نہیں اداس نہیں کروں گا، اچھی باتیں ہیں۔ ویسے عام طور پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میری فنی سائڈ دیکھی ہے، آج تھوڑی سیریس، لیکن بہت زیادہ سیریس بھی نہیں۔ پھر وہ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اس سال کا پہلا فنکشن ہے، تو ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری بڈی۔ ہاؤ مینی آف یو ہیو میڈ نیو ایئر ریزولوشن دس ایئر؟ ریز یور ہینڈس۔ 2-3 لوگ، یار بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ میں نے بنایا تھا، ویسے مجھے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ تو میرا اس سال کا جو ہے ریزولوشن یہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ My goal for 2015 is to accomplish the goals of 2014, which I should have done in 2013, because I made promise to myself in 2012, which I planned in 2011. تو زیادہ جوک نہیں ہے، بس تھوڑا سا۔ اچھا جی، اب آپ کو ایک چھوٹی سی نئے سال کی کیا سمجھیں خواہش پاکستان کے لیے۔ ہم پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان یاد رہتا ہے، تو ہر بات میں پاکستان یاد آتا ہے، تو آپ کو 2-4 پاکستان کی باتیں سناتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں پاکستان کے نئے سال کی خوشی میں۔ ہر طرف شور نئے سال کی آمد کا ہے، نیا سال ہے، نیا عزم ہے، پر میرے وہی خواب پرانے۔ ملک میں ہر طرف امن ہو، انصاف ہو، تعلیم ہو، بجلی ہو۔ اے خدا نئے سال میں نیا پاکستان بھی ہو۔ یہ بھی ناراض ہو رہا ہے نئے پاکستان کی بات ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان میں آج کل پیٹرول کی کمی ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا شعر اپنے ہاتھ سے لکھا۔ عجب کہانی ہے ہاتھوں کی لکیروں میں نواز، یہ نواز شریف کی بات ہو رہی۔ عجب کہانی ہے ہاتھ کی لکیروں میں نواز، سفر تو لکھا ہے بہت مگر پیٹرول نہیں لکھا۔ اچھا، اب تھوڑا سا سیریس۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، ابھی مسجد گیا ہوا تھا، حضور کی عید میلاد النبی پہ باتیں ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا 2 شعر ہیں، 2-3 شعر ہیں، یاد آئے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے،
خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. ایسے لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اچھا اب آئیے آج کے ٹاپک کے اوپر. سوری، آج کے پروگرام کا موضوع ہے اداس مت ہوا کر. اس لیے کچھ چوری کے کچھ ہاتھ کے لکھے ہوئے شعر عرض کرتا ہوں. نظم کا نام ہے تو اداس مت ہوا کر. کوئی یار گیا کوئی جیت گیا. کوئی ہار گیا. میرے ہاتھ سے لکھا ہوا غلطی ہو گئی. کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا. یہ سال بھی آخر بیت گیا. کبھی سپنے سجے آنکھوں میں کبھی بیت گئے پل باتوں میں. کبھی سپنے سجے آنکھوں میں کبھی بیت گئے پل باتوں میں. کچھ تلخ سے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے. کچھ تلخ سے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے. کچھ بے رخی کچھ بے چینی کچھ منہ میں سمٹی ویرانی. پر اب کے برس میں ہم نے اللہ سے دعا یہ مانگی ہے. پر اب کے برس ہم نے اللہ سے دعا یہ مانگی ہے. کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تجھے راس گزرے. کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تجھے راس گزرے. تو پھولوں کی طرح کھلا رہے کوئی شخص نہ تجھ سے گلا کرے. تو خوش رہے آباد رہے تو جو چاہے وہ ہو جائے. تو جو مانگے وہ مل جائے. تیری معاف ہو وہ ہر ایک خطا کرے. تیری معاف وہ ہر ایک خطا کرے. تجھے ایسے ہی رب کا عطا کرے. تجھے ایسے ہی رب کا عطا کرے. اللہ سے دعا یہ مانگی ہے کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے. اچھا جی اب ٹائم ختم ہو بس اب آخری اور جو لطیفے ہیں نا سیکنڈ ٹرم میں سناؤں گا. اب لطیفے بہت کرارے ہیں آپ لوگوں کو ٹھہرنا پڑے گا. وہ لطیفے بعد میں لیکن وہ اس لیے کہ وہ آپ لوگ رکے رہے ورنہ مجھے پتا ہے جیسے ہی میں یہاں سے نیچے اتروں گا آپ لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے. اچھا اب آخر میں ایک پیاری سی دعا آپ سب لوگوں کے لیے کیونکہ یہ نیا سال ہے. بڑا نرم دل ہو رہا ہے اس وقت. میں اگلے مہینے سختی میں آ جاؤں گا تو ایک پیاری سی دعا آپ لوگوں کے لیے. یہ جو ہم میں تم میں ہے رابطہ یہ جو ہم میں تم میں ہے رابطہ خدا کرے یہ صدا رہے. خدا کرے یہ صدا رہے. یہ چراغ ہے تو جلا رہے یہ پھول ہے تو کھلا رہے. تو جہاں رہے سکھی رہے تیرے ساتھ میری دعا رہے. تو دعا کرے تو قبول ہو جو وفا کرے تو وصول ہو. تو دعا کرے تو قبول ہو جو وفا کرے تو وصول ہو. کوئی غم نہ تیرے قریب ہو تیرے جیون خوشی سے بھرا رہے. کوئی تیرا جیون جی تیرا جیون خوشی سے بھرا رہے. تو جہاں چلے چندہ چلے تو جہاں رکے بہار ہو. تو جہاں چلے چندہ رکے تو جہاں چلے چندہ چلے تو جہاں رکے بہار ہو. تیری جس طرف بھی اٹھے نظر وہیں موسم گل کھلا رہے. تیری جس طرف بھی اٹھے نظر وہیں موسم گل کھلا رہے. اچھا جی شکریہ. شکریہ حسیب صاحب گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ موسم گل کھلا رہے. موسم گل کی بات آتی ہے تو ایک ہمارے دوست ہیں گناگو شخصیت کے مالک ہیں لیکن ان کی ایک شخصیت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اشعار بھی کہہ لیتے ہیں. بہت اچھے کہتے ہیں اور زبان بھی اچھی ہے. اور کہہ سکتا ہوں میں کہ غنچہ چٹکا تو تیرا لطف سخن یاد آیا. خالد سعید. دو باتیں ہوئی ہیں. حسیب کے آنے کے بعد یہاں پہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جتنا مرضی ٹائم لگا لو یہاں پہ تو اس لیے آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں. میں نہیں دوسرے لوگ ٹوکیں گے.
दूसरों की कोई परवाह नहीं, ऐसे वो ऐसे नहीं है। हसीब, गुड जॉब, थैंक यू। लेकिन एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि हमारा जो एक राउंड होता है ना, इसमें 3 to 5 मिनट्स का टाइम होता है एक दफ़ा के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा आ सकते होते हैं जितनी बार चाहें आप, तो इससे हमारा मोमेंटम जारी रहता है। तो ये जो मेरा टाइम अभी मैंने 2 बातें की हैं वो मेरे टाइम में से नहीं निकली हैं। एक्चुअली ज़ुबान बंदी की मैं बात कर रहा हूँ। नईम भाई मुझसे कई दफ़ा कहते हैं कि यार तुम थोड़ियाँ गल्ला करया करो तो जाके, इसलिए मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि ये जो उदास मत हुआ करो, ये टॉपिक चुना था और मुझे लोग ग्रीफ दे रहे थे कि ये नए साल का प्रोग्राम है और ये नया साल के हिसाब से कुछ होना चाहिए। तो मैं तो यही समझा था कि यही कुछ है नया साल के हिसाब से। मैं रेजोल्यूशन नहीं किया करता हूँ कभी भी, लेकिन एक लिहाज से ये कुछ खुद कलामी थी, उदास मत हुआ करो मेरे लिए। तो चूँकि ये मैंने रख दिया था तो फिर मुझे गज़ल भी लिखनी पड़ी। तो इंशाल्लाह, सारे इनकलाबी शायर तो नहीं हूँ मैं आपकी तरह, लेकिन मैं अपनी एक ताज़ा तरीन गज़ल पेश करना चाहूँगा आपकी नज़र। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त के साथ। मैं आगे बैठा तो तेरी बारी आनी हाले। अरशाद। मतलब अर्ज है डॉक्टर साहब, मतलब अर्ज है, उन्वान है गज़ल का होना चाहिए, उदास मत हुआ करो, उदास मत हुआ करो, उदास मत हुआ करो, बस जिंदगी के साथ साथ शादमां चला करो। ये जिंदगी शराब है, बस धुंधला सा एक ख्वाब है, और धुंधले से इस ख्वाब में दिया बनो जला करो। ये जिंदगी शराब है, बस धुंधला सा एक ख्वाब है, और धुंधले से इस ख्वाब में दिया बनो जला करो। ये तो मिशन स्टेटमेंट होगी। जैसे मैंने कहा ना कि खुद कलामी है। अब गुजरे माहो साल हों या रफ्तगां की याद हो, अब गुजरे माहो साल हों या रफ्तगां की याद हो, उनको ही तो दवाम है, उनका तो ना गिला करो। जो लोग चले गए, जो वक्त गुजर गया, वो तो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हमें अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और आसिफ भाई, ये शेर आपकी नज़र है, ख़ास तौर पे आपके लिए लिखा है मैंने। सुन लो ये मेरी इल्तिजा, सुन लो ये मेरी इल्तिजा, मशकूर हूँगा बेबहा। सुन लो ये मेरी इल्तिजा, मशकूर हूँगा बेबहा, मसरूफियत का कह के हमसे दूर न रहा करो। मसरूफियत का कह के हमसे दूर ना रहा करो। मुसर्रतें वीरान हैं, जज्बात दम हैं तोड़ते। मुसर्रतें वीरान हैं, जज्बात दम हैं तोड़ते। तुम रूठ कर ये जिंदगी उजाड़ ना दिया करो। मैंने अपनी बीवी के लिए लिखा था, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं आज। मुसर्रतें वीरान हैं, जज्बात दम हैं तोड़ते, तुम रूठ कर ये जिंदगी उजाड़ ना दिया करो। और नहीं, ये गौर से सुनना यार तुम। ये और बात है कि हम मंजिलें न पा सके, ये और बात है कि हम मंजिलें न पा सके। हमारी काविशों का तुम कुछ तो सिला दिया करो। ये और बात है कि हम मंजिलें न पा सके, हमारी काविशों का तुम कुछ तो सिला दिया करो। और ये जो अगला शेर है ना, मुझे लगता है मुझे मार पड़ेगी किसी तरीके से कहीं से, लेकिन मैंने पढ़ देना है। आज़ादी राय है ना। तो शेर अर्ज़ है कि डॉक्टर साहब,
پردہ کرو تم آنکھ کا، دل کے حیا کی بات کیا۔ پردہ کرو تم آنکھ کا، دل کے حیا کی بات کیا۔ یوں اوڑھ کے یہ چادریں، یوں اوڑھ کے یہ چادریں، مزہ نہ کرا کرو۔ ڈاکٹر طارق بیٹھے ہوئے نا تو اس لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پردہ کرو تم آنکھ کا، دل کے حیا کی بات کیا۔ یوں اوڑھ کے یہ چادریں، یوں اوڑھ کے یہ چادریں، مزہ نہ کرا کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب مقطع عرض ہے، پہلے تو تم ستاتے ہو، پہلے تو تم ستاتے ہو، پھر رو کے تم رلاتے ہو۔ پہلے تو تم ستاتے ہو، پھر رو کے تم رلاتے ہو۔ ہم پیار کرنے والوں سے ایسے تو نہ کیا کرو۔ خالد بھائی نے شکایت کی ہے، کچھ شکایتیں کہ کاوشوں کا صلہ تو دے سکیں یا نہ دے سکیں، تمہاری کاوشوں کا اعتراف ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کچھ خوشی کی ہو کچھ ہو، تو آؤ کچھ پل کے لیے خود کو بھلائیں ایسے۔ ہم اس محفل میں آؤ کچھ پل کے لیے خود کو بھلائیں ایسے، گنگناتے ہوئے ہم لوگ غزل ہو جائیں۔ اور غزل ہونے کے لیے ڈاکٹر نرمل سنگھ مان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نرمل سنگھ مان آ رہے ہیں غزل بنانے کے لیے محفل میں۔ Thank you and Happy New Year to everybody. New Year resolution, I have made one New Year resolution, not to make any New Year resolution. I need to apologize to begin with. I'll have to clear my throat because I'm having some post-nasal drip, so माफ़ कीजिएगा। तो दूसरे दौर में कुछ मज़ाहिया होगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ। कुछ अर्सा पहले इसको मुझे आई नीडेड टू क्लियर माई थ्रोट। कुछ अर्सा पहले डैलस में एक तरह मुशायरा मुनक्कद हुआ जिसका मिसरे तरह था, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, क्या काफिया और चाहता हूँ रदीफ। तो उसमें आपके खाक साहब ने तबाह आजमाई की तो पसंद की गई। सुनिए, इजाज़त है साहब, सईद नईम साहब इजाज़त है। मतलब क्या है कि मेरी दिल लगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी दिल लगी देख क्या चाहता हूँ, वफ़ाओं के बदले वफ़ा चाहता हूँ। मेरी दिल लगी देख क्या चाहता हूँ, वफ़ाओं के बदले वफ़ा चाहता हूँ। और मतलब सानी, तेरे प्यार की इंतहा चाहता हूँ, तेरे प्यार की इंतहा चाहता हूँ, मुजरिम हूँ तेरा सज़ा चाहता हूँ। अगला शेर बहुत पसंद आए। मैंने इजहार तमन्ना किया इसलिए, मैंने इजहार तमन्ना किया इसलिए, हुस्न को देखना मैं खफा चाहता हूँ। तेरे प्यार की इंतहा चाहता हूँ, मुजरिम हूँ तेरा सज़ा चाहता हूँ। खोल जुल्फ़े अंबर मदहोश कर दे, खोल जुल्फ़े अंबर मदहोश कर दे, मैं इतर बेसारी फ़िज़ा चाहता हूँ। चोरी है जो छुप छुप के करे, खालिद साहब आपके लिए, चोरी है जो छुप के करे, इकरार मोहब्बत तेरा बरमिला चाहता हूँ, बरमिला। ये शेर सुनिए, शायद पसंद आए कि अब वक्त आखिर तबीबों से कह दो, जो भी यहाँ डॉक्टर बैठे, अब वक्त आखिर तबीबों से कह दो, दवा बेअसर है अब दुआ चाहता हूँ। अब वक्त आखिर तबीबों से कह दो, दवा बेअसर है अब दुआ चाहता हूँ। मेरे सामने रकीबों से वो मिलते हैं कैसे, मेरे सामने वो रकीबों से मिलते हैं कैसे, मैं देखना उनकी ये अदा चाहता हूँ। और ये डैलस में था। अहले डैलस बेजा इल्ज़ाम देते हैं मुझको, अहले डैलस
भेजा इल्ज़ाम देते हैं मुझको, मैं क्यों किसी का बुरा चाहता हूँ। आगे थोड़ा और है। मेरे खून से प्यास बुझाएंगे कब तक, मेरे खून से प्यास बुझाएंगे कब तक, दुनिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कदा है जाम है साकी है, मैं कदा है जाम है साकी भी है, बस सावन की काली घटा चाहता हूँ। मत रोक मुझे, ये शेर सुनिए पसंद आए, मत रोक मुझे छूने दे जुल्फों को अपनी, और फरमाई चाह, मत रोक मुझे छूने दे जुल्फों को अपनी, ढूंढना मैं अपनी उलझनों का सिरा चाहता हूँ। लहर तूफान उठे ऐसी कश्ती को साहिल पे फेंके, लहर तूफान उठे ऐसी कश्ती को साहिल पे फेंके, मिट जाए यूं किस्मत का लिखा चाहता हूँ। सब, ये शेर मुझे पसंद है, सबा चल संभल कर ना मिटा निशान रेत पर, सबा चल संभल कर ना मिटा निशान रेत पर, पूजना मैं उसके नक्शे पा चाहता हूँ। ऐ सबा बुझाना दिया मेरे आशियाँ का, ये शेर पे गौर फरमाएं। ऐ सबा बुझाना दिया मेरे आशियाँ का, बर्क को मिल जाए मेरा पता चाहता हूँ। ऐ सबा बुझाना दिया मेरे आशियाँ का, बर्क को मिल जाए मेरा पता चाहता हूँ। और मकतर्ज किया है कि मान नाम है साकी महबूब है, रिंद हूँ मैं करना खता चाहता हूँ। मत रोक मुझे छूने दे जुल्फों को अपनी, छूने दे जुल्फों को अपनी, ढूंढना मैं अपनी उलझनों का सिरा चाहता हूँ। शुक्रिया मान साहब। जो है आप महफिल को गज़ल बना के तो चले गए, अगली दफ़ा जब आएँ तो बताइएगा कि आपको आपकी उलझनों का सिरा मिला या नहीं, तो वो ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर एक साहब हैं, वो जो है बहुत ही जोशीले माने जाते हैं और उनकी शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत हैं। और आज इत्तेफाक है कि जो मैं दूसरा जो मिसरा है शेर का, वो बिल्कुल ये आज के इनके ऊपर इतलाक़ होता है, इसलिए कि आज पहली दफ़ा हमारी नासरा बहन भी है यहाँ पर। तो दूसरा मिसरा ये है, मज़ा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। तो यारों के रूबरू कहने के लिए आ रहे हैं जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब मौजू ऐसे लेके आते हैं जिसमें शायर भी अपनी शायरी नहीं कर पाता, इनकलाबी ही रहता है। तो क्योंकि इनके मौजू भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनके लिए एक दो शेर यहाँ बैठे बैठे ने लिखे हैं। उदास मत हुआ करो, उदास मत हुआ करो जब किसी से तुम मिला करो, उदास मत हुआ करो जब किसी से तुम मिला करो, सतवारी बिस्मिल्लाह करो ते सजना दा ना गिला करो, सतवारी बिस्मिल्लाह करो ते सजना दा ना गिला करो, वी आर ऑन योर साइड सुबह शाम कहा करो, वी आर ऑन योर साइड सुबह शाम कहा करो, जावेद इतना उदास मत हुआ करो, जावेद इतना उदास मत हुआ करो, कभी अपने हमजाद को भी मिला करो। तो मैं इस साल के शुरू में इस मौजू से, खालिद साहब के मौजू से थोड़ा सा उदास मत हुआ करो। हमारा जो पाक मुल्क है, पाक धरती है, हमारी अटैचमेंट उसके साथ कुछ इतनी है कि हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को जागते हैं, उसी को सोते हैं। तो जब हमारे मुल्क में हर तरफ आग लगी हुई है और स्पेशली हमारे तालीमी अदारों को हिट किया जा रहा है, तो मेरा ज़हन उस तरफ चला गया और साने पेशावर पे मैंने कुछ शेर कहे हैं। तो अर्ज़ करता हूँ, इससे पहले मैं आपको शाकर शुजाबादी का एक दौड़ा भी सुना देता हूँ। भला खुशियाँ कई को चक पे दिन, भला खुशियाँ कई को चक पे दिन, एक खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जे रोवण अपने वस होवे तू रो निकला पता लग वेंदे, जिवें उम्र निभी दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे,
اور جون ایلیا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے، اور جب ایسے واقعات ہو رہے ہوں تو پھر اداس رہنا پڑتا ہے، خوش ہونے کے موقع کم ملتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے جی، یہ جو ہے علم کے چراغ بجھانے نکلے، یہ دشمن دین ہیں باب حیدر کو گرانے نکلے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے۔ یہ دشمن دین ہے باب حیدر کو گرانے نکلے، اقرا سے ہوا تھا میرے دین مبی کا آغاز، اسی مکتب کے نشان ہے یہ مٹانے نکلے۔ میں تو انہیں کوئی اور ہی سمجھ بیٹھا تھا، اسے کوئی اور ہی سمجھ بیٹھا تھا، اس کا نام و نسب تو شجرہ فرعون سے نکلا۔ میں تو اسے کوئی اور ہی سمجھ بیٹھا تھا، اس کا نام و نسب تو شجرہ فرعون سے نکلا۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے میرے بچوں سے ڈرتا ہے، سالہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے میرے بچوں سے ڈرتا ہے۔ میں نے کھنگالے جب تاریخ کے کچھ اوراق، رشتہ یزید سے اس کا پرانا نکلا، جنگل میں رہنے کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، یہ تو جنگل کے درندوں سے بھی بدتر نکلا، میرے بچوں پہ ہتھیار اٹھانے والے تو کمینے دشمن سے بھی بزدل نکلا۔ ایک تو دشمن ہوتا ہے اور اس کے اوپر کمینہ دشمن، میرے بچوں پہ ہتھیار اٹھانے والے تو کمینے دشمن سے بھی بزدل نکلا۔ جاوید تو اکیلا ہی نہیں جانب منزل، قوم کا بچہ ہے ظلمت کو مٹانے نکلا۔ السلام علیکم۔ جاوید اکیلا ہی نہیں، یہ نظم جاوید مجھے پہلے سنا چکا تھا، تو میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ لائیں اپنے سیاہ ارادے ہم اپنے دل کی امنگ لائیں، ہم اپنے لوح و قلم نکالیں، وہ اپنے تیغ و تفنگ لائیں، ہم بربت کے تال چھیڑیں وہ شورش راد جنگ لائیں، ہم اپنے زخموں کے گل کھلائیں وہ خون ناحق کا رنگ لائیں، لہو میں بہہ جائیں گے وہ سب جو لہو کا بیپار کر رہے ہیں، ہم آج الغار کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ایک خاص انداز، میں کہوں گا کہ ایک منفرد انداز ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے بہت پسند آتا ہے، آپ سب لوگوں کو پسند آتا ہے، اور وہ جس طریقے سے کسی کی بھی شاعری ہو، کسی کا بھی کلام ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو مزہ آئے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ آج آپ کو خوش کریں گے یا اداس کریں گے، لیکن بحیرہ سے تشریف لائے ہیں ہمارے تصدق صاحب، میں دعوت دیتا ہوں تصدق صاحب۔ پھر رات کے سناٹے میں وہی سرگوشی گونجنے لگتی ہے، پھر رات کے سناٹے میں وہی سرگوشی گونجنے لگتی ہے، ہم اس کو حال سناتے ہیں وہ جس نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ یہ تھا پیرزادہ قاسم کا ایک شعر۔ خواتین و حضرات، آداب عرض ہے، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ میرے پاس دو چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں۔ ایک پہلی غزل ہے خالد احمد صاحب کی، وہ اس طرح سے، یہ دوسرے خالد صاحب، اور خالد احمد صاحب جن کی بہنیں ہیں ہاجرہ مسرور اور
एक और वो जो बहुत मशहूर उनके भाई हैं ये, तर्के ताल्लुकात पे रोया तू, तर्के ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, तर्के ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। हालात के तिलिस्म ने पथरा दिया मगर, हालात के तिलिस्म ने पथरा दिया मगर, बीते समय की याद में खोया न तू न मैं, बीते समय की याद में खोया न तू न मैं। हर चंद के इख्तिलाफ के पहलू हजार थे, हर चंद के इख्तिलाफ के पहलू हजार थे, वाह कर सका मगर लबे गुया न तू न मैं, वाह कर सका मगर लबे गुया न तू न मैं। नोहे फसीले ज़ब्त से ऊंचे न हो सके, नोहे फसीले ज़ब्त से ऊंचे न हो सके, खुलकर दयार संग में रोया न तू न मैं। जब भी नज़र उठती तो फलक की तरफ उठती, जब भी नज़र उठती तो फलक की तरफ उठती, बरगश्त आसमां से गुया न तू न मैं, तर्के ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं। एक दूसरी गज़ल है बशीर बदर साहब की, समाज फरमाइए। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकीं, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। तेरे हाथ से मेरे होंठ तक, तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतज़ार की प्यास है, तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतज़ार की प्यास है। मेरे नाम भी जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई, मेरे नाम भी जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई। मेरी दास्तां का उरूज था, मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नर्म पलकों की छाँव में, मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नर्म पलकों की छाँव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आँख कैसे झपक गई, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आँख कैसे झपक गई। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, कभी हम मिले तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई, न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। शुक्रिया। तसद्दुक़ साहब, आपने ये कोशिश ही क्यों की थी कि भुलाते किसी को? ज़ाहिर बात है नहीं भुला सकेंगे। तो किसी ने कहा कि जो है वो, मैं किसी की नज़म पढ़ रहा हूँ खालिद साहब की और बशीर बदर साहब की, एक साहब आए उन्होंने अपने हाथ की लिखी हुई नज़म पढ़ी। इस वक्त हमारे पास एक शायर हैं जो बेरिया से आए हैं, वो वाकई कलाम भी लिखते हैं। हाँ, और कलाम उनका क्या है कुछ पता नहीं आता। ये मेरी नज़र का है जादू कि तेरे हुस्न का है सहर। तो ये अब ये सहर जगाने के लिए मैं दावत देता हूँ मुबीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कुछ अपना लिखा हुआ है, तो बात मुल्क की चल रही थी तो उसी मौजू पे कुछ लिखने की कोशिश की है। ऐ मेरी कौम तुझे हुआ क्या है,
اے میری قوم تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے، آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے، تم بھی سوئے اور ضمیر بھی سویا، تم بھی سوئے اور ضمیر بھی سویا، باقی اب شرم و حیا کیا ہے، باقی اب شرم و حیا کیا ہے، اور کیوں کھیلتے ہو اغیار کے ہاتھوں میں، کیوں کھیلتے ہو اغیار کے ہاتھوں میں، سونے چاندی کا ایسا بھی نشہ کیا ہے، کیوں کھیلتے ہو اغیار کے ہاتھوں میں، سونے چاندی کا ایسا بھی نشہ کیا ہے، ملک ہے تو ہم ہیں اور پہچان بھی ہے، ملک ہے تو ہم ہیں اور پہچان بھی ہے، پھر یہ خون خرابے کی وجہ کیا ہے، پھر یہ خون و خرابے کی وجہ کیا ہے، اور پوچھتی ہے یہ وطن کی مٹی ہم سے، پوچھتی ہے یہ وطن کی مٹی ہم سے، عزت مادر بھی کوئی بیچتا کیا ہے، پوچھتی ہے یہ وطن کی مٹی ہم سے، عزت مادر بھی کوئی بیچتا کیا ہے، اور وطن سے دور ہم بے وطنوں سے پوچھو، وطن سے دور ہم بے وطنوں سے پوچھو، سبز ہلالی پرچم کا سایہ کیا ہے، سبز ہلالی پرچم کا سایہ کیا ہے، اور ڈھا رہے ہو کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو، ڈھا رہے ہو کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی گھر کو، سوچتے رہ جاؤ گے پایا کیا تھا کھویا کیا ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب مبین صاحب، پایا کیا ہے کھویا کیا ہے۔ آپ بیٹھیے گا، حسیب صاحب جو لطیفہ سنائیں گے اس کے بعد پھر آپ کی باری بھی ہوگی دوبارہ۔ یار خالد تم نے کیسا موضوع ہے چنا ہے، کتنا چوندہ بات چوندے چوندے کی ہے انہوں نے۔ چوندے چوندے کے لیے خوبصورت چہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت چیز چہرے میں آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں بیان کرتی ہیں دل کی حالت جو چھپائے نہیں چھپتی، اس لیے کہ آنکھوں سے بیان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھیں جاتی ہیں اور دیکھ کر آتی ہیں، یہ نظر ہے۔ اوکے ہاں گو اچھا اب نظر کے اوپر بات آئے تو گو ظلم بے حساب کیا اس نگاہ نے، گو ظلم بے حساب کیا اس نگاہ نے، رسوا کیا خراب کیا اس نگاہ نے، لیکن ایک کام بہت خوب کیا اس نگاہ نے، لیکن ایک کام کیا لاجواب کیا اس نگاہ نے، جو تجھ کو انتخاب کیا اس نگاہ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ چوم لوں اپنی نظر کو میں، تو انتخاب نگاہ انتخاب نظر آ رہی ہیں دریا سید۔ ہاں یہی کہہ رہے تھے شاید۔ میں نے پچھلے دنوں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ بہت دفعہ یہ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تم بھی ایم سی بن جاؤ، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ آپ مجھے اتنی عزت و احترام سے بلاتے ہیں تو میں اس موقع کو نہیں جانے دے سکتی، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں امبیرسمنٹ کی کس حد تک جا سکتی ہوں۔ بہرحال میں ہمیشہ اس بات کی مشکور ہوتی ہوں کہ یہ یہاں پہ آ کے جو ہے یہی موقع ہے جو سب کے سامنے جو ہے برملا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے اب جو تھوڑے دن پہلے جاوید بھائی آپ سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا آپ اپنا لکھیں میں اپنا لکھتی ہوں، مگر میں آپ سے وعدہ جو تھا وہ میں نے نبھا نہیں پائی، کیونکہ میں جب بھی لکھنے بیٹھی مجھ سے لکھا بھی نہیں گیا، تو میں اپنے 5 منٹ پھر بھی کسی کو نہیں دینا چاہتی اور میں اپنے 5 منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ تو جو آپ کے سامنے ہے یہ میرا خیال ہے، مگر اس کا سوچ رہی تھی شاید آج نرمل مان صاحب نہ آئے تو یہ خیال جو ہے وہ چل جائے، مگر اب نہیں چلے گا بالکل۔ تو مگر یہ کہ یہ صرف خیال ہے اور نثر کا انداز ہی ہے، مگر یہ کہ اس کو کم وقت میں کہنے کے لیے تھوڑا سا وہ جو ہے اس میں ردھم ہے، مگر یہ صرف خیال ہے۔ خالد بھائی کی اس بات کے جواب میں
मैं उदास क्यों ना हूँ, मैं उदास क्यों ना हूँ, मैं बेटी पाक सरजमी की, आज जिसकी मांग में है बच्चों का लहू, जिसकी आगोश में है माँओं की सिसकियाँ, बाबों की आगो बका। इस खाक के बच्चे जिनके सब्ज थे यूनिफॉर्म, आज क्यों पहने हुए हैं लहू की सुर्ख पोशाक। तुम ही बताओ कि मैं उदास क्यों ना हूँ, तुम ही बताओ कि मैं उदास क्यों ना हूँ, जब मैं अपनी नई नस्ल को कोई नया गीत सुना ना सकूं, पासबाने इस्लाम के मुनाफिक दरिंदों को बर्बरियत के शिकंजे से आज़ाद करा ना सकूं, हुक्मराने मिल्लत को अमन व सदाकत की क़यादत सिखा ना सकूं। तुम ही बताओ कि मैं उदास क्यों ना हूँ। इकबाल का ख्वाब अब रेज़ा रेज़ा, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान का जनाजा भी उठ गया है। जिना का मकाम जहालत में खो गया है। वो नन्हे चिराग जो इल्म की लौ की जुस्तजू में अपने बस्ते लिए स्कूल की चार दीवारी में बुझ गए। अफसरदा माओं के आंसुओं के दरिया में जालिमों की नाव किनारे लगी। फिर भी इस खाक के बासियों को अब भी, फिर भी इस खाक के बासियों को अब भी हमदर्दी तालिबानियात मुसलमानियत लगे। अब ऐसे में ही बताओ कि मैं उदास क्यों ना हूँ। मगर शायद कहीं दूर उम्मीद की किरण है, मगर शायद कहीं करीब उम्मीद की किरण है। ये बताओ कि इस खाक से क्या तुम्हारी भी वफाएं वाबस्ता हैं? क्या तुम्हारा भी बचपन इतना ही अनमोल है? क्या इसी की मिट्टी में तुम्हारी भी खुशबू है? अगर है तो चलो फिर आज मुझसे ये वादा करो, इस ज़मीं का हक अब अदा कर चलो। चलो फिर आज आगे बढ़ते हैं एक नए वलवले के साथ, लौह कलम के सहारे उल्फत का जाम उठाए, दिल के तारों में सोज़ो जुनू की झनकार के साथ, रंग व नस्ल, मज़हब व फ़िरका बंदी से पाक इन लोगों के लिए जो हो गए हैं अब हमारे सामने राख। कदम जब तक न रुकें, जब तक न धुले साजे, जब तक न धुले कदम, जब तक न रुकें, जब तक न धुलें सारे लहू के दाग। फिर सिया रात, फिर सिया अंधेरी बेरहम रात में शायद उदासी डूब जाए। फिर नए तुलुए आफताब में वही अपना पुराना पाकिस्तान, जिन्हा का पाकिस्तान, इकबाल का ख्वाब पूरी आबोताब के साथ शायद फिर जगमगा उठे। फिर शायद मैं उदास ना हूँ जब मेरे आंगन में बच्चों के बेखौफ कहकों से, नौजवानों के बेबाक अमन इरादों से, माँओं की दिलसोज दुआओं से, बापों के मजबूत बाजुओं से धरती रोशन हो जाए। क्योंकि अब मेरी इज्जत, मेरी वफा बस हो गई है सिर्फ उस ज़मीं के नाम, मेरी पाक सरज़मीं, पाक सरज़मीं के नाम। बहुत खूब, मुझे तो ये कहना ही है। तो रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है? उदासी तो जहाँ से भी आए, लेकिन उसके साथ साथ ख्वाब होते हैं। ये मेरे हंसी ख्वाबों, तुम कहाँ से आए हो? तुम जगमगाते रहो, मैं डूब जाऊँ, मुझ पे पाबंदी लगे, मैं पाबंद सलासल हो जाऊँ, तुम कभी पाबंद सलासल ना होना। यूं ही जगमगाते रहो, इन ख्वाबों को कायम रखना।
تو خوابوں کو قائم رکھنے کے لیے مسکرانا بھی ضروری ہے. اور ایک صاحب ہیں جب وہ لطیفہ سناتے ہیں یا مسکراتے ہیں تو اتنے خوبصورت انداز سے سناتے ہیں اور سنانے سے پہلے جو ان کا انداز ہوتا ہے اس پر آپ ہنسنے لگتے ہیں. اچھا اب بات ہوگی کہ وہ مجھے یقین ہے وہ ضرور لطیفہ سنائیں گے، اس لیے کہ آج بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن وہ ضرور سنائیں گے. تو ہماری معراج بہن کے لیے ایک لطیفہ، ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان گئے تو ان کو تھوڑا سا دل کا پرابلم ہوا یا کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہاسپٹل پہنچ گئے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، مریض کو تو کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں. تو جب چلا گیا تو ان کی بیگم کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بہت خیال رکھیے گا، کم از کم 2 ہفتے تک ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اسٹریس نہ ہو، اور ان کی کسی بات کی مخالفت نہیں کیجیے گا. آپ اٹھ کے وہاں چلی آئیں. رستے میں شوہر نے پوچھا بیگم کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ اس نے جواب دے دیا. تو جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے غزالی صاحب. اصل میں نے کیٹریک کا آپریشن کرایا تو دور کی تو ہے نا کہ میری اتر گئی ہے لیکن اب قریب کی چڑھ گئی. اچھا ہے، بہتوں کا بھلا ہوگا. میں اصل میں اتنا سیریس ماحول اس محفل کا ہو گیا تو میں نے کہا اس میں تھوڑی سی رنگینی پیدا کی جائے. میں پہلے تو یہ پتہ نہیں نظم ہے کہ نثر ہے، یہی پتہ نہیں. یہ عبارت ایک چرچ پر تحریر تھی. یہ تو شعر، یہ عبارت ایک چرچ پر تحریر تھی. تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے، تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے. اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا، اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے. یہ ہے ان کا پاپولر میل. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک غالب کی بڑی مشہور غزل ہے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اور کون جیتا ہے تیری زلف سر ہونے تک. تو اس پہ کسی شاعر نے تضمین میں ایک مصرع کہا ہے کہ اپنی باہوں میں مجھے رہنے دو دوسرا انتظام ہونے تک. غزالی صاحب جی جناب، بھابھی کی آنکھوں کا علاج ہوا ہے، کانوں کا نہیں. اچھا جی، یہ ایک ہیں سجاد جھنجھڑ صاحب. یہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں جس کو اینگل بدل بدل کے، میں دیکھتا ہوں جس کو اینگل بدل بدل کے، پیٹا ہے اس نے مجھ کو سینڈل بدل پیٹا ہے اس نے مجھ کو سینڈل بدل بدل کے. اور ایڈوانس میری انٹی ہر ایک مشاعرے میں لاتی ہے ساتھ اپنے انکل بدل بدل. اچھا جناب علی. اچھا کہتے ہیں جی ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا اور جب دوسری کو دیکھا تو ویسا لگا، جب دونوں نے پیٹا تو ایک جیسا لگا. اچھا جناب ایک سیریس شعر میں سنا دوں آپ کو، اس کے بعد جی ایک صاحب تھے تو وہ مشاعرے میں گئے اور وہ میری طرح انہوں نے کچھ شعر پڑھنے تھے اور وہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے. اور لیکن وہ جو ان کی غزل تھی وہ نہیں گم نہیں گئی، وہ اس پینٹ میں رہ گئی جو ان کے گھر میں، وہ مطلب دوسری پینٹ پہن لی. انہوں نے شروع کیا، جلی شمع بہا پروانوں کا خون، جلی شمع بہا پروانوں کا خون، بہا پروانوں کا خون، بہا پروانوں کا خون،
انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ جناب ایک میرا خیال ایک لطیفہ ہے، یہ بھی سنائیں گے میں آپ کو. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچ گیا. تو جج نے شوہر کے وکیل سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. وکیل نے کہا کہ جی یہ صاحب اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے. تو جج نے پوچھا کہ بھائی شوہر تھے کہ بھائی آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ کہہ رہے جی بس میں خوش نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں. جج نے پھر بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا جی اسی کے نخرے میں پورا محلہ خوش ہوں.